اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جلسے کا عنوان ہے کہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے ملک کی آئین کو، سمویدھان کو بچانا، اور اسی سے ہی ہم اپنے ملک کو مضبوط بھی کر سکیں گے اور ملک کو بچا بھی سکیں گے۔ آج 26 جنوری ہے اور ہم ہمارے ملک کا ریپبلک ڈے منائے ہیں۔ یہ ہمارے وطن عزیز کا 71واں یوم جمہوریہ ہے، اور آج ہی کے دن ہمارے ملک میں ہمارے بزرگوں نے آئین کو بنایا تھا، کانسٹیٹیوشن کو بنایا تھا، اور اس ملک میں آئین کو بنانے والے کا نام، سمویدھان کو بنانے والے کا نام بابا صاحب امبیڈکر تھا۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن کو بنایا۔ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب آئین، کانسٹیٹیوشن، سمویدھان نہیں بنا تھا، اس وقت اس ملک میں انسان کی کوئی عزت نہیں تھی، اور خاص طور سے چاہے وہ دلت ہو، آدیواسی ہو، یا مسلمان ہو، یا ہمارے OBC طبقے کے ہمارے بھائی اور بہن ہو۔ اس ملک میں آئین کو لاگو ہونے سے پہلے ہر کسی کو اگر نوکری ملتی تھی، کسی کو اگر ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، کسی کو الیکشن لڑنے کا اختیار تھا، کسی کو پولیس کا عہدہ حاصل اگر کرنا چاہتا تھا، تو وہ اس بنیاد پر ان تمام عہدوں پر فائز ہوتا تھا کہ وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا۔ اگر اس کی پیدائش اعلیٰ ذات کے گھر میں ہوئی، اگر اس کی پیدائش ایک دولت مند کے گھر پر ہوئی، تو اسی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، اسی کو الیکشن لڑنے کا اختیار تھا، اسی کو ہی پولیس کا یا کلیکٹر کا عہدہ مل سکتا تھا۔ اور اس ملک میں 1000 سال تک دلتوں پر ظلم ہوا، ان کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر جس دلت سماج سے آتے تھے، اور اس دلت سماج کا اگر کوئی شخص موجودہ مہاراشٹرا میں اگر کسی گاؤں میں جاتا تھا، تو اس کو اپنے کمر کے اوپر ایک جھاڑو باندھنا تھا، اور جھاڑو باندھ کر اور اس کے گلے میں ایک ڈبہ ہوتا تھا۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ اگر دلت اس زمانے میں وہ کسی گاؤں میں جاتا تھا، تو جہاں پر اس کے قدم پڑتے تھے، وہ جھاڑو اس کے اس قدم کو صاف کرتے تھے، اور اگر اس کو تھوکنا پڑتا تو اس کو اپنے ڈبے میں تھوکنا پڑتا تھا۔ وہ باولیوں پر جا کر، ندی کے پاس جا کر پانی نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس زمانے کے حالات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور اس ناانصافی کو اگر کسی نے ختم کیا، سمویدھان اور آئین بنایا، تو اس کا نام بابا صاحب امبیڈکر تھا۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ بتا دیا کہ اگر جاگیردار کا بیٹا پولیس کا عہدیدار بن سکتا ہے، تو ایک دلت سماج کا بیٹا بھی پولیس کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے یہ بتا دیا سمویدھان کو دیکھ کر کہ اب سب انسان ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں،
اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ بابا صاحب امبیڈکر کا رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے منائے ہیں۔ آج ہی کے دن ہمارے بزرگوں نے اس ملک پر ہم نے اپنے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا، اور بابا صاحب امبیڈکر نے اس کانسٹیٹیوشن میں ہم تمام کو یہ ضمیر کی آزادی کی اجازت دی۔ اور ضمیر کی آزادی کی اجازت کیا ہے کہ اگر کوئی بھارت کا سٹیزن اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں مذہب میں میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو اور دوسرے مذہب کو اپنا لو۔ یہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں ہم سب کو اجازت دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوازم کو چھوڑ کر انہوں نے بودھ مذہب کو اختیار کیا۔ یہ فریڈم آف ریلیجن کی جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہم کو ملا، یہ بابا صاحب امبیڈکر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہی سمویدھان نے ہم تمام کو بتا دیا کہ کسی مسلمان کی جان کی قیمت ایک اعلیٰ ذات کے انسان کی جان کی قیمت کے سے اس کے برابر ہے۔ اسی سمویدھان نے بتا دیا کہ ہم مساوات کی بات کریں گے۔ اگر کوئی اعلیٰ ذات کا ہوگا اور کوئی دلت سماج کا ہوگا، مسلمان ہوگا، تو ان کی جان کی قیمت ایک ہی ہوگی۔ ان کو رائٹ ٹو لائف دیا گیا، رائٹ ٹو ایکوالٹی دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبھی جا کر ہم نے سمویدھان کو اپنے ملک میں اپنایا۔ مگر بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان تو ہم کو دیا، مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ہم تمام کو ایک پیغام دیا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ سمویدھان کو جو میں تم کو دے رہا ہوں، اس میں یقیناً سیاسی زندگی میں ایکوالٹی پیدا ہو جائے گی، مساوات پیدا ہو جائے گا، مگر سماجی زندگی میں انصاف کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ بابا صاحب امبیڈکر نے 70 سال پہلے اس بات کو کہی تھی کہ پولیٹیکل ایکوالٹی تو ملے گا مگر سوشل ایکوالٹی نہیں ملے گا۔ تو بابا صاحب امبیڈکر نے ہم تمام کو کیا کہا کہ دیکھو، میں تم کو سمویدھان میں 4 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، یہ تمہارے ہتھیار ہے، یہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس ملک میں عزت کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکو گے۔ کیا کہا بابا صاحب امبیڈکر نے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ میں تم کو لبرٹی دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں، میں تم کو ایکوالٹی کی بات کرتا ہوں، مساوات کی بات کرتا ہوں، میں تم کو جسٹس کی بات کرتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں، میں تم کو فٹرنٹی کی بات کرتا ہوں، برادری کی بات کرتا ہوں۔ تو امبیڈکر نے ہم تمام کو کہا کہ اگر تم کو جب تک تم آزادی حاصل نہیں کرو گے، تم اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ نہیں گزار سکو گے، جب تک تم مساوات کو حاصل نہیں کرو گے، تم سے ناانصافی ہوتی رہے گی، جب تک کہ تم انصاف کو حاصل نہیں کرو گے، تم اس وقت تک روتے رہو گے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا، جب تک کہ تم برادری فریٹرنٹی نہیں پیدا کرو گے، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ اسی لیے نوجوانوں، کیونکہ اس ملک کا کل کا مستقبل تمہارا ہے، میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ تم کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں، آزادی حاصل کرو، نوجوانوں انصاف کو حاصل کرو، نوجوانوں مساوات کو، ایکوالٹی کو حاصل کرو، نوجوانوں فٹرنٹی کو حاصل کرو۔ یہ چاروں لفظ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں لکھے گئے، لبرٹی، ایکوالٹی، فٹرنٹی، جسٹس، یہ اس وقت حاصل ہوگا۔ یاد رکھو میری اس بات کو، چاہے آپ مسلمان ہو، دلت ہو یا ہمارے بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائی بہن ہو، یاد رکھو اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی قوت بننا پڑے گا۔ میں بدر کے مسلمانوں سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلت بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے،
ہم اپنے دلت بھائیوں سے تعاون کریں گے، ہم کمپٹیشن نہیں کریں گے، ہم کوآپریشن کریں گے ان سے۔ میں بیدر کے مسلمانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کمپٹیشن نہیں، کوآپریشن کریں گے، ان سے تعاون کریں گے۔ اب 70 سال یہ اعلیٰ ذات کے لوگوں نے مسلمانوں کو، دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کرایا، لایا۔ آج اسدالدین اویسی تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں، یہ تعاون کا وقت ہے، یہ تعاون کا وقت ہے، یہ کوآپریشن کا وقت ہے۔ اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو 70 سال سے 22% لوگ جو پوری ملائی کھا گئے، دودھ کا گھڑا پی گئے، اور ہم کو اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم ایک چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو، تم ایک کانسٹیبل کی نوکری کے لیے لڑو، تم ایک ٹیچر کی نوکری کے لیے لڑو۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک کا مسلمان دلت مسلمان کو سمجھے گا، اس ملک کا مسلمان دلت سماج کی تکلیف کو سمجھے گا، اس ملک کا مسلمان جب ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کی تکلیف کو سمجھے گا، جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو، اس کی تکلیف کو، اس کے مستقبل کو، جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلت بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کی جو بات کہی گئی ہے، وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب ہم تعاون کریں گے، جب ہم لوگ کوآپریشن کریں گے، تبھی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر ہم علیحدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلت سماج کے خلاف، اگر ہم علیحدگی کی دیواریں، نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے خلاف، تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا، نہ دلت کا ہوگا، نہ بیکورڈ کلاس کا ہوگا۔ آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تینوں سماج کو مل کر بابا صاحب امبیڈکر کا جو خواب ہے کہ تم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرنا ہے۔ میں بیدر کے دلت سماج کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت بھائیوں اور بہنوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزرویشن ہے، 100 سے زیادہ سیٹ ریزرو ہے، مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کسی ایک پریس کے نمائندے نے بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزرویشن ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 100 سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں، مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتی۔ بابا صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، میں ہمارے بیدر کے دلت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا منہ اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ یہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ وہ دلت ایم پی اپنا منہ اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں اکنامک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا، اور کوئی دلت ایم پی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا صاحب کے سمویدھان کے خلاف ہے، اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ایک بات تاریخی جملہ کانشی رام نے کہا تھا۔ کانشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کے ایج میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وقت پورا چمچوں کا ہے، تو یاد رکھو جب تک آپ چمچا گیری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا، کریں گے انصاف کبھی نہیں ملے گا۔ جب تک آپ
چمچاگیری کریں گے مساوات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. جب تک آپ چمچاگیری کریں گے تو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہوگا. جس دن آپ اپنی صفوں سے چمچوں کو دور کریں گے اور شیر بنیں گے تو تمام دنیا تمہاری آواز کو سنے گی. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح ایک ایجنٹ کی طرح 70 سال سے کرتے آئے ہیں. آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان، بیدر کے دلت بھائی، بیدر کے بیکورڈ کلاس کے لوگ، بھارت کے سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے. آخر کب تک آپ صرف ووٹ ڈالنے کی مشین بنیں گے؟ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آج آپ ووٹ ڈالتے رہے، آج ووٹ حاصل کرنے کا آپ کو وقت آیا ہے. اگر آپ بابا صاحب امبیڈکر کے اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو بلکہ ووٹ کو حاصل کرنے والے بنو. ہمارے بابا صاحب کے سمویدھان میں لفظ سیکولرزم بھی آیا. آپ کو معلوم بابا صاحب امبیڈکر کو جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا صاحب امبیڈکر میرے خیال سے بمبئی سے لڑے تھے، الیکشن ہار گئے. کیوں ہارے معلوم آپ کو؟ کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا صاحب امبیڈکر الیکشن کیوں ہارے؟ کیوں ہارے؟ نہیں، دونوں دلت تھے. بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف ایک چھوٹا کانگریس کا لیڈر تھا. امبیڈکر کو شکست کیوں ہوئی؟ امبیڈکر کو شکست اس لیے ہوئی کیونکہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ووٹر لسٹ بننی چاہیے. تو اعلیٰ ذات کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبیڈکر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. امبیڈکر نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ امبیڈکر خطرناک ہے، اس کو ہرانا ضروری ہے. انہی دو چیزوں پر امبیڈکر کو ہرا دیا گیا تھا بابا صاحب. تو فرقہ پرستی اسد الدین اویسی کی وجہ سے نہیں ہے. لوگ آ کر بولتے ہیں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے. میں آج تاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں. بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبیڈکر کو ہار اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ بابا صاحب تو مسلمانوں کی ووٹر لسٹ کی بات کر رہا ہے، یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے، اس کو ہرا دو. ماحول ایسا بنایا گیا کہ بابا صاحب امبیڈکر الیکشن ہار گئے. تو فرقہ پرستی 1952 سے ہے. یاد رکھو یہ جو لوگ آ کر آج میرا جلسہ ہو گیا، میں تو کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. ابھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہاں پر بلدیہ کا الیکشن ہوگا تو اس وقت اینڈ 3 ٹائم پولیٹیکل سپیچ دوں گا انشاءاللہ. اب کیونکہ ہم کو سمویدھان کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر بولنا ہے، اسی پر بولنا چاہوں گا. تو آج میں آپ سے یہ بھی بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن تو ہمارے سامنے ہے، مگر یہ کانسٹیٹیوشن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان ہندوؤں کا سمویدھان ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان مسلمانوں کا سمویدھان ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان سکھوں کا، عیسائیوں کا، بودھ مذہب کا سمویدھان ہے؟ نہیں ہے. یہ سمویدھان پورے بھارت کے شہریوں کا، انڈینز کا ہے. یہ بھارت کے تمام رہنے والوں کا ہے. امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ یہ ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانے گا، یہ ملک پورے مذہب کو مانے گا. جو نہیں مانتے خدا کو یہ ملک ان کو بھی عزت دے گا. یہ ہمارے سمویدھان کی خصوصیت ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از اے ہولی بک. نہیں،
کانسٹیٹیوشن ہولی بک نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ ملک کو کیسے چلایا جائے گا، یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ ملک کا سمویدھان کہتا ہے، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ سمویدھان میں کچھ بھی ڈال کر یہ کہہ دینا کہ دیکھو یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو مان لیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 26 جنوری ہے۔ آج کے اس دن کو اگر ہم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میں سب سے پہلے بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بابا صاحب امبیڈکر کو بہت چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑا بہت پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو امبیڈکر کو مانتا ہے، چاہتا ہے، جو امبیڈکر کو سمجھتا ہے، اور جو گوڈسے کو اور ساورکر کو مانتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ گوڈسے کو مانتے ہیں، انہوں نے ہی اس نفرت کی آئیڈیالوجی پر مہاتما گاندھی کا قتل کر دیا تھا۔ گوڈسے ڈرتا تھا، ساورکر ڈرتے تھے ایک ضعیف بوڑھے آدمی سے، اور جا کر گوڈسے نے اس کو گولی مار دی۔ جو گوڈسے کو مانتے ہیں وہ اقتدار اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے دنگا بھی کرا سکتے، وہ کسی کو مار بھی سکتے، وہ کسی عبادت گاہ کو شہید بھی کر سکتے، مگر جو امبیڈکر کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، جو امبیڈکر کے پیغام کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی پوری لڑائی سمویدھان کی 4 دیواری میں رہ کر لڑتے ہیں، چاہے ان پر اینٹی نیشنل کا ان پر الزام لگا دیا جائے، مگر وہ کبھی بھی سمویدھان سے آگے نہیں بڑھتے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سنگھ پریوار کی طرف سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، آج ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں نوجوانوں، اگر کہیں پر تم سے کوئی سنگھ پریوار کے لوگ بحث کریں گے تو تم ان کو اس کا جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا از اے نیشن، انڈیا از اے نیشن۔ آپ کو معلوم بابا صاحب امبیڈکر نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا از اے نیشن، یہ فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ اس ملک میں ہزاروں کاسٹ ہیں، ہزاروں کاسٹ ہیں، جب ہزاروں کاسٹ ہیں تو نیشن کیسا ہو گیا؟ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا یہ کاسٹ جو ہے، یہ کاسٹ اینٹی نیشنل ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے پیغام دیا کہ کاسٹزم کو ختم کرو، اگر کاسٹزم ہوگا تو یہ اینٹی نیشنل ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ سماجی علیحدگی کو ختم کرو، اتحاد پیدا کرو۔ تو آج جو لوگ اس ملک میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اینٹی نیشنل کہہ کر جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو امبیڈکر کا ملک اور امبیڈکر کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں تو امبیڈکر نے ایک پیغام دیا تھا۔ امبیڈکر نے کہا تھا کہ سیاست میں بھکتی جانتے ہیں نا، بھکتی کا مطلب جو اردو میں بولتے غلو، محبت، سیاست میں بھکتی بربادی کا راستہ ہے۔ امبیڈکر نے کہا تھا کہ سیاست میں بھکتی بربادی کا راستہ ہے، جو اردو میں ہم لفظ ہے تذلیل کہتے ہیں اس کو، کہ وہ راستہ ہے۔ امبیڈکر نے کہا کہ ہاں، مذہب میں اگر تم بھکتی کرو گے تو تم کو جنت مل سکتی ہے، مگر سیاست میں بھکتی نہیں کرنا۔ مگر آج بی جے پی میں جتنے ہیں لوگ، وہ تمام کے تمام مودی کے بھکت بنے ہوئے بھکتی کر رہے ہیں۔ امبیڈکر نے کیا کہا تھا
کہ سیاست میں بھکتی نہیں چل سکتی، یہ بربادی کا راستہ ہے، تو آپ اگر آج اس دیوانے کو سننے آئے ہیں تو میرے بھک بن کر نہیں، میرے بھائی بن کر آپ آئیے اور آتے رہیے، کیونکہ امبیڈکر نے کہہ دیا کہ سیاست میں بھکتی ایک بربادی کا راستہ ہے۔ اچھا، اور یہ لوگ بار بار بولتے کہ امبیڈکر مسلمانوں کے خلاف تھے، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اگر کوئی سنگھ پریوار کا کہتا ہے کہ امبیڈکر مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کی کتاب پارٹیشن ان پاکستان کا حوالہ دے کر تو آؤ، میرے سامنے 5 منٹ تم نہیں ٹھہر سکو گے۔ اسی کتاب سے امبیڈکر نے مسلمانوں سے محبت کی تھی، یہ امبیڈکر کا پیغام۔ امبیڈکر نے، بابا صاحب امبیڈکر نے بدھزم قبول کرنے سے پہلے لوگ آ کر بابا صاحب سے پوچھے کیا کرنا، کون سے مذہب کو جانا، تو بابا صاحب نے کہا کہ اسلام کو قبول کرو۔ مگر جب بابا صاحب امبیڈکر نے مسلمانوں میں ذات پات کو دیکھا تو ان کو تکلیف ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، مسلمانوں میں ذات پات ہے، یہ بات ماننا پڑے گا آپ کو۔ بابا صاحب امبیڈکر نے بودھ مذہب کو اختیار کیا، اور پھر بابا صاحب امبیڈکر ممبئی سے ایک ماہنامہ نکالتے تھے، اس میں کئی آرٹیکلز بابا صاحب امبیڈکر نے اسلام پر، مسلمانوں پر لکھے۔ یہ سنگھ پریوار کا پروپیگنڈا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سمویدھان کو سمجھنا ہے۔ اس سمویدھان کے تحت آپ کو رائٹ ٹو لائف دیا گیا ہے، لیبرٹی دیا گیا ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی دیا گیا ہے۔ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، کوئی کسی کو غیر ضروری جیل میں نہیں ڈال سکتا، مگر ہم آج بدر میں دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم عورت کو صرف اس بنیاد پر جیل میں ڈال دیا گیا کہ اس نے احتجاج کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ کیا آپ بھول گئے اس کو؟ امبیڈکر نے سمویدھان جو دیا اس میں لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، احتجاج کرنا ایک بنیادی حق ہے، بشرطے کہ وہ وائلنس کا رخ اختیار نہ کرے۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے، کرناٹکا میں بی جے پی کی سرکار ہے، مگر امبیڈکر آپ کو پکار پکار کر بابا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکومت ناانصافی کرتی ہے، امبیڈکر کے سمویدھان کے خلاف مذہب کو بنیاد بنا کر جو غیر دستوری اگر سٹیزنشپ دیتی ہے تو احتجاج کرو۔ پروٹیسٹ کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو دنیا کو بتائیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں، جو مردہ ہوتے ہوئے احتجاج نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے سمویدھان کو، اپنے کانسٹیٹیوشن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں بدر کے ہمارے بچوں سے اپیل کرنے آیا ہوں جو 14 اور 15 سال کے ہیں کہ میرے بچوں، تم کو وکیل بننا ہے، تم کو لائر بننا ہے، تم کو بیرسٹر بننا ہے، تم کو جج بننا ہے، کیونکہ جب تم قانون کی ڈگری حاصل کرو گے تو تم ہی اس ملک کو بچا پاؤ گے، تم ہی اس ملک کے سمویدھان کو مضبوط کرو گے، تم اس سمویدھان کو زندہ رکھو گے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یاد رکھو، یہ حقوق جو ہم کو اور آپ کو دیے گئے، اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آج امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر کے سوچ دیکھو آپ، آج ہمارے ملک میں یہی حیدرآباد کرناٹکا کے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو آرٹیکل 371 کے تحت ایک ریجنل کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ بھی تو اسی شخص کا دیا ہوا چیز۔ تو اسی لیے اپنے سمویدھان کو سمجھیے اور اس کی حفاظت کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی سالگرہ منائی گئی بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ یہ لوگ سنگھ پریوار کے لوگوں کو آپ ایک بات پوچھنا، جو ہر وقت ہندو مسلم کرتے ہیں،
نیتاجی سبھاش چندر بوس جب جرمنی گئے تھے تو جرمنی میں نیتاجی سبھاش چندر بوس کا ٹرانسلیٹر کا نام کیا تھا معلوم آپ کو؟ سبھاش چندر بوس کے مترجم کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا عابد حسن حیدرآباد۔ نیتاجی کے ٹرانسلیٹر کا نام عابد حسن تھا، جو جرمنی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ عابد حسن نے کہا کہ میں اپنی تعلیم کو چھوڑتا ہوں، اور نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ آ گئے۔ اور یہ عابد حسن کون تھے تم کو معلوم نوجوانوں؟ یہی عابد حسن نے نعرہ لگایا تھا، کون سا نعرہ دیا تھا اس ملک کو جو نریندر مودی کبھی نہیں بولتے؟ عابد حسن نے کہا تھا کہ جے ہند کا نعرہ لگایا تھا۔ تو نیتاجی سبھاش چندر بوس کو نعرہ بہت پسند آیا۔ اس دن سے آج تک جے ہند کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ یہ عابد حسن کا دیا ہوا۔ آپ کو معلوم یہ عابد حسن کون تھے؟ جرمنی سے وہ اور نیتاجی سبھاش چندر بوس سب مرین میں 2 مہینے سب مرین میں یورپ سے ایشیا کو جاتی ہے سب مرین۔ عابد حسن اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں جب نیتاجی کے ساتھ تھا تو ہم اس سب مرین میں دھواں اتنا ہوتا تھا کہ کالک ہمارے کپڑوں کو لگ جاتی، کالک ہمارے رضائی پر آ جاتی۔ یہ عابد حسن نے نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ مگر یہ سنگ پریوار کے لوگ عابد حسن کا نام نہیں لیں گے، مگر آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تم کو معلوم نوجوانوں، کوئٹ انڈیا کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ کوئٹ انڈیا کا نعرہ انگریزوں سے کس نے کہا تھا کہ بھارت چھوڑو ہندوستان چھوڑو؟ نوجوانوں، اس کا نام یوسف مہر علی تھا۔ بمبئی کے یوسف مہر علی نعرہ لگایا تھا، کوئٹ انڈیا بھارت چھوڑو انگریزوں انڈیا کو چھوڑو۔ یہ نعرہ لگانے والے کا نام یوسف مہر علی تھا۔ نوجوانوں، یاد رکھو ان باتوں کو۔ یہ سنگ پریوار کے لوگ تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیتاجی سبھاش چندر بوس نے انڈین نیشنل آرمی کو بنایا تھا، ان کا کیا گانا تھا؟ کیا ترانہ تھا ان کا؟ نہیں، ان کا نعرہ یہ تھا، ترانہ یہ تھا کہ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی، تو قوم پہ لٹائے جا۔ کیا تھا ان کا ترانہ؟ قدم قدم بڑھائے جا، بولو میرے ساتھ، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی، تو قوم پہ لٹائے جا۔ تو شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے تو کبھی نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جوش وطن بڑھائے جا، جوش وطن بڑھائے جا۔ ہمت تیری بڑھتی رہے، خدا تیری سنتا رہے، جو تیرے سامنے کھڑے ہو تو خاک میں ملائے جا، تو خاک میں ملائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی، تو قوم پہ لٹائے جا۔ اب یہاں پر قوم کا مطلب مسلمان نہیں، قوم کا مطلب بھارت ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا والے بولیں گے نو قوم بول دیں، ان کے پپا کے بارے میں بولے تو ڈر ہوتا ہے۔ قوم کا مطلب ملک،
वो पढ़ूंगा अभी। एक छूट गया, उस पर डिलिबरेटली नहीं पढ़ा मैं, पढ़ू। ये उनका कहना था, मेरा नहीं है, वरना कल सुबह से 9 बजे शुरू हो जाएगा दूल्हे भाई की शादी। टीवी पे बोलेंगे वैसी बोला है सब। मैं नहीं बोला, ये तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसमें क्या था अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा लहराए जा। ये तराना था इंडियन नेशनल आर्मी का, केदार जी। और जब ये फौज के, नेताजी के फौज के लोग, ये जब फौजी पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, तो यही लाल किले के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित नेहरू भी उनके वकील थे। जब महात्मा गांधी वहां पर गए, तो महात्मा गांधी ने जब जाकर नेताजी के साथियों को पूछा कि आपको कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है, हमको शिकायत सिर्फ इस बात की है कि जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते तो बोलते तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ईसाई है, इससे हमको तकलीफ है। ये मिजाज था उस जमाने के सियासतदानों का। और आज ये मामला हो चुका है, आज ये मामला हो चुका है सुभाष चंद्र बोस के मुल्क में, अंबेडकर के मुल्क में, गांधी के मुल्क में, मौलाना आजाद के मुल्क में, पेरियार के मुल्क में आज लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया जाए। आप बताइए कहां ऊंचाई और कहां पस्ती में हम गिर चुके हैं। कहां ऊंचाई का दौर था वो, जब हर एक मर मिटता था इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहा था, सुनिए सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही नहीं? अरे बहुत आऊंगा बिदर को, पहली मर्तबा चाचा आपके घर पे आऊंगा मैं, आप चाय पिलाइए विदाउट मिल्क एंड शुगर। ये संघ परिवार के लोगों से पूछो आप, हमारे मुल्क के वजीर आजम सुभाष चंद्र बोस की बड़ी तारीफ किए। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर आप ये बताएंगे कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि इस मुल्क का सुनहरा दौर कौन सा था? इस मुल्क का सुनहरा दौर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि जब मुगल और गुप्ता हुकूमत करते थे, इस मुल्क का सुनहरा दौर था। अब ये बात नहीं बोलेंगे संघ परिवार के लोग। अब मुझे मालूम कि अब नेक्स्ट टाइम बिदर को आऊंगा तो बोलेंगे अब क्या क्या हमारे राज फाश कर ले रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पढ़ो नौजवानों, तारीख को पढ़ो, दीन को समझो, दीन के तकाज़ों को समझो, दीन को समझ कर अमल करो, इस मुल्क के कानून को समझो। और कब समझ पैदा होगी? जब तुम पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो अमल भी करोगे, वरना हर कोई आकर तुमको डराएगा। अब ये डर का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, ये डर के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार आकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट कट जाएंगे। अरे याद रखो, मैं कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूं किसी को जिताने या हराने का।
انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے، کیونکہ بابا صاحب امبیڈکر کا سنویدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لڑیں۔ ہم الیکشن لڑے بہار میں، جیتے تو کوئی ہارا، ہم جیتے ہم باز پہ ہارے، مگر یاد رکھو یہی سنویدھان کو ہم نے مضبوط کیا الیکشن لڑ کے۔ یہ ڈرانے کے دن اب بہت چلے گئے، اب یہ نوجوان اب ڈرنے والا نہیں ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرنے والا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے کسی کو جتانے کا، ہم ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے، ہم اپنے آپ کو جتائیں گے، تم کو لیڈر بنائیں گے، تم کو قائد بنائیں گے، تم کو انشاءاللہ تعالی انصاف دلائیں گے۔ یہ کام، یہ خواب امبیڈکر کے بھی تھے، بابا صاحب امبیڈکر کا پیغام تھا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے۔ اور آخر میں بات کہے کہ اپنی بات سے رخصت ہو، اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ میں بیدر سے ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بابری مسجد جس جگہ پر شہید ہوئی تھی اس کے عوض میں ان کو 5 ایکڑ زمین ملی، وہاں پر وہ لوگ مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ میں بیدر سے کہہ رہا ہوں، تم قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 پڑھو ظالموں۔ تم جو مسجد بنانے جا رہے ہو وہ مسجد زرار ہے۔ آپ کو معلوم مسجد زرار کیا ہے؟ معلوم تم کو؟ مولانا اجازت ہے؟ نہیں، عالم دین بیٹھے ہیں اور میں ایک جاہل آدمی ہوں، تو اجازت لے کر عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک منافقین کا ٹولہ تھا جو یہودیوں کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو گھر میں بیٹھ کے سازش کرتے اس کو خاک میں ملا دو۔ تو اس گھر کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، جو اپنے آپ کو راہب کہتا تھا، بہت بڑا۔ وہ لوگ اس کو بہت چاہتے تھے، لوگ اس کو ہاتھ چومتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے لوگ۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مدینہ شریف میں مبارک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ دین کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، آپ کا دین کون سا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دین ابراہیمی ہے۔ بحث ہوئی۔ اس نے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہضم نہیں کر رہا تھا، اس کا نفس قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو دنیا کے کونے میں اس کی جان لے لے۔ تو رحمت للعالمین نے آمین کہہ دیا۔ تو وہ شخص جب دیکھا کہ بدر میں شکست ہو گئی، احد میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو وہ گیا روم کے پاس اور وہاں پر جا کر مدینے کے منافقین سے کہا، جس میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، کہ تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور مسجد میں بیٹھ کر تم اسلام کے خلاف سازش کرو۔ مسجد بناؤ اور اس میں بیٹھ کر آقا کے خلاف سازش کرو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر منافقین نے کہا، جب تبوک کو جا رہے تھے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد کا افتتاح کر دیجئے، رحمت اللہ عالمین میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تبوک کا سفر ہے۔ جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کیا کہ اس مسجد کو خاک میں ملا دو، تو صحابہ اکرام نے اس مسجد کو خاک میں ملا دیا۔ آج جو لوگ بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمین لے کر مسجد بنا رہے ہیں اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اے ظالمو، چلو بر پانی میں ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ کہاں احمد اللہ وہ مجاہد آزادی جو ایک بہترین جنرل تھا، جو بہترین جنرل تھا؟ اگر وہ احمد اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے یہ مسجد زرار ہے۔ جو لوگ 5 ایکڑ زمین لے کر پیسے پوچھ رہے ہیں، میں نے ہر مسلک کے علماؤں سے پوچھا، مفتیوں سے پوچھا، پرسنل بورڈ کے عاملہ کے اجلاس میں ذمہ داروں سے پوچھا، تو سب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس جگہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد 5 ایکڑ کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس میں پیسہ دینا غلط ہے۔ اگر تم کو پیسے دینا ہے تو بدر میں کسی ایک غریب یتیم بچی کی شادی کراؤ، یتیموں کو تعلیم دلاؤ۔ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کی مدد کرو، اگر کوئی دلت مقروض ہے تو اس کی مدد کرو، مگر خدا کے لیے اس مسجد کو جو نام نہاد مسجد بنائی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام منافقین اعظم ہیں، یہ منافقین ہیں۔ ارے کیا مسجد جس جگہ پر شہید ہو جاتی تم اس جگہ پر زمین لو گئے؟ کہاں ہے؟ کس نے کہا؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات بھی آپ کو کہنا ضروری ہے، کیونکہ کسی نے نہیں کہا تو ظاہر ہے دولہے بھائی کو ہی بولنا پڑتا ہے۔ بولنا ضروری ہے تاکہ پوروں کو پیغام مل جائے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنویدھان مجھے کہتا ہے کہ بولو، ڈٹ کر بولو، کھل کر بولو، ڈر کر مت بولو، مگر سنویدھان کے 4 دیواری میں رہ کر بولو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں، قانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں۔ آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو انسان، آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو، مجھے معلوم۔ پکڑنا چاہ رہے پکڑ لو، جان لینا چاہ رہے لے لو، نو پرابلم۔ جانا تو ہے ایک دن سب کو یہاں سے، کوئی نہیں رہے گا، جتنے آئے پورے جائیں گے، یاد رکھو۔ جو اقتدار کی کرسی پر بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں نا دلی میں، امبیڈکر نے سنویدھان دے کر یہ کہہ دیا کہ بادشاہوں کا دور نہیں چلے گا، اب پرجا کا اور جنتا کا، عوام کا دور چلے گا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہہ دیا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ فرمان کے ذریعے 500,000 ایکڑ زمین دے سکتا تھا، فرمان جاری کر کے۔ بابا صاحب نے کہا بادشاہ نہیں، اب پرجا کا راج چلے گا، اور اگر جو ملک کا پردھان منتری ہوگا اگر وہ سنویدھان سے آگے بڑھے گا تو اس کی مخالفت کرو، اس کی مخالفت کرو۔ اور ہم کو اور آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کسی کی پارٹی کی ہو، اگر وہ سنویدھان کے اوپر حکومت نہیں چلاتے تو ہمارا حق بنتا کہ سنویدھان کو بچائیں، ملک کو بچائیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند اہم گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی باقی کی تقریر ہمارے عبدالرحیم صاحب گلبرگے کے صدر آئے ہیں، 30 تاریخ کا پرمیشن مل گیا، 30 جنوری کے دن گلبرگے میں انشاءاللہ جلسہ عام ہوگا۔ اگر if you have time please come، آدھی بات وہاں کریں گے،
آج تو خالی संविधान پہ بات ہوئی تھی، گلبرگے میں بندہ نواز کی سرزمین پر کھل کر بیٹھی ہوگی انشاءاللہ.